اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گفٹ آف رائٹنگ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ القحف میں فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ لِرَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور سب درخت قلم بن جائیں تب بھی اللہ کی نشانیاں لکھنے کے لیے کافی نہ ہوں گے، اور اگر اللہ اور سمندر لے آئیں تب بھی اللہ کی نشانیاں لکھتے لکھتے وہ ختم ہو جائیں گے۔ امام حسن البصری کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ ضرورت نہیں کہ وہ چیز کو لکھے، اللہ کو قلم کی ضرورت نہیں، مگر اس میں اشارہ ہے کہ اللہ ہمیں لکھنے کی اہمیت کا بتا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم بھی کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور اس سے قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلم سے علم کو محفوظ کیا جاتا ہے، قلم سے علم کو ریکارڈ کر کے اگلی نسلوں کو منتقل کیا جاتا ہے۔ قلم علم کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے جو کئی نسلوں تک آگے منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج بھی اسلامک اسکالرز کا کام ہمارے کس قدر کام آ رہا ہے۔ اللہ کے ہاں پین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی پین دیا ہوا ہے ہمارے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے۔ پہلی وحی کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، جس میں کہا گیا ہے اقرأ، یعنی کہ پڑھو، اور اس سے نیکسٹ کیا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، تمہارا رب اکرام والا ہے، وہ ذات جس نے تمہیں علم دیا قلم کے ذریعے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جنروسٹی ہے کہ اس نے ہمیں پین کا استعمال کرنا سکھایا، اور پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام لکھنا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے نون والقلم یعنی کہ پین کی قسم کھائی تو یہ لکھا ہوا نالج تھا جس کی قسم اللہ نے کھائی، علم المکتوب۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ قلم تلوار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ قلم کے ساتھ امن کے معاہدے کیے جاتے ہیں، جنگ روکی جاتی ہے، یا امن کے معاہدے توڑے جاتے ہیں اور جنگ شروع کی جاتی ہے۔ دعویٰ کا کام قلم کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ قلم کے ذریعے دین قائم ہوا، وصیتیں قلم کے ذریعے لکھی جاتی ہیں، شہادتیں قلم کے ذریعے ریکارڈ کی جاتی ہیں، اور پین اسی لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی وجہ سے اللہ نے پین کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر میں قیدیوں سے یہ فدیہ لیا کہ 10 لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ اس سے بھی قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ کرتے تھے، اور ان کی بک صحیفۃ الصادقہ کے نام سے مشہور تھی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ استاد بہت ڈی مورلائز فیل کرتا ہے جب اس کے اسٹوڈنٹس اس کا لیکچر لکھ نہیں رہے ہوتے۔ اسی تناظر میں امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو انسان قلم اور کاغذ کے بغیر سیکھنے آتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے انسان ہتھیار کے بغیر جنگ کے میدان میں چلا جائے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس کو قلم کے ذریعے ٹریپ کریں، کیونکہ اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کبھی بھی دوبارہ جا کر اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ہم کبھی بھی امام بخاری یا امام شافعی سے فائدہ نہ اٹھا سکتے اگر ان کا کام لکھا ہوا نہ ہوتا۔ یحییٰ ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس شخص سے حدیث نہیں لیتا جو حدیث سرکل میں پین اور پیپر کے بغیر آتا ہے۔ ابن تیمیہ جو کہ بہت گریٹ اسکالر ہیں اور جن کا کام یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے،
ان کو جیل میں جب سزا دی گئی، قید کیا گیا، تو ان کی سزا یہ تھی کہ ان سے انک چھین لی گئی۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ جو کوئی پین کا استعمال کرتا ہے وہ ایکچولی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا استعمال کر کے، کیونکہ قلم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل